ویلکم بیک۔ مخدوم صاحب، آپ کہہ رہے ہیں جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں جمہوریت تھی، 2002 سے 2004 تک آپ وزیر داخلہ رہے، بہت ساری باتیں میڈیا میں آ چکی ہیں، لیکن ایک راز جس کا پردہ آج تک نہیں اٹھایا گیا، وہ راز ہے مخدوم جاوید ہاشمی پر بغاوت کا مقدمہ۔ آپ وزیر داخلہ تھے، مقدمہ ہوا، ٹرائل ہوا، مقدمہ کس نے کیا تھا؟ مخدوم جاوید ہاشمی ایک انتہائی عزت دار شخص ہیں، آنریبل شخص ہیں، ایک منجھے ہوئے سیاسی رہنما بھی ہیں، پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، اور میرا ذاتی طور پہ میرے دل میں میرے اندر ان کے لیے بے پناہ احترام بھی ہے۔ ان کی اپنی سوچ بھی ہے، اور وہ سوچ کے تحت وہ اپنی جو سیاست اس کو کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں، اور میں آج بھی اس بات پہ سے قطعاً بھی میں اسے دور نہیں جاؤں گا کہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب پہ جو یہ کیس بنایا گیا تھا، یہ انتہائی غلط کیس بنایا گیا تھا، اس کیس کو نہیں بننا چاہیے تھا۔ آپ نے اس بارے میں پرویز مشرف سے بات کی تھی؟ میں نے جو میری بات تھی پرویز مشرف سے، تو میں نے بات کیوں کرنی تھی؟ میں نے جو ہمارے متعلقہ ہمارے وزیر اعظم تھے، میں نے ان سے بات کرنی تھی۔ میں نے اگر مجھے، کیونکہ پرویز مشرف کے ساتھ ملاقات میں کبھی یہ بات سامنے آئی ہی نہیں اس دوران میں۔ یہ مقدمہ بنایا کس نے؟ باقی جو بغاوت کے مقدمے کون بناتے ہیں جی؟ ہماری جو ہمارے جو لیگل سسٹم ہے اسی کے ساتھ بنتے ہیں مقدمے۔ آپ وزیر داخلہ تھے، آپ کو تو پتہ تھا کون سا کریکٹر تھا جو سارے پتلیوں کو چلا رہا تھا؟ دیکھیے، انٹیریئر منسٹری کے پاس خود کوئی ایسا عام نہیں ہے جہاں وہ کیس بناتی ہے۔ انٹیریئر منسٹری کا صرف ایک کام ہوتا ہے کہ وہ ہے کوارڈینیشن، لا انفورسمنٹ کی جتنی ایجنسی ہیں ان کی کوارڈینیشن کرنا، جس میں صوبے بھی آتے ہیں، ہمارا صرف یہ کام ہوتا ہے جی۔ وزیر داخلہ تھے آپ، اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کون مقدمہ کس نے بنایا؟ نہیں، میں نے بتایا نا آپ کو، وزیر داخلہ کے طور پر مجھے روز ہر چیز کا پتہ، بٹ میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ یہ جو بغاوت کا مقدمہ تھا، یہ غلط مقدمہ تھا، یہ زیادتی ہوئی ان کے ساتھ۔ کیا یہ درست ہے کہ یہ مقدمہ جنرل احسان نے بنایا تھا جو اس وقت DGI تھی؟ نہیں، آئی ڈونٹ بلیو دیٹ۔ تو یہ کس نے بنایا تھا؟ ہمارے فورم ہوتے ہیں جہاں پہ مقدمے بن جاتے ہیں، یہ تو تھانوں میں مقدمے بنتے ہیں۔ نہیں، تھانوں میں کسی کے کہنے پہ بنتے ہیں نا۔ ہاں، تو کسی نے کہا ہوگا، یقیناً کہا ہوگا، کسی نے کہا ہوگا۔ آپ کو نہیں پتا کس نے؟ نہیں، مجھے نہیں علم اس کا جی، میرا اس سے واسطہ کو نہیں نا، کوئی میرا اس سے ڈائریکٹ واسطہ ایسا نہیں تھا کوئی۔ مخدوم صاحب، یہ بتائیے کہ 2002 میں جب آپ پیپلز پارٹی چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنے، تو اس سے پہلے آپ کی ملاقاتیں جنرل احتشام ضمیر سے تھیں، جنرل احسان سے تھیں، کس سے ملاقاتیں؟ کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جب آپ کی پریس کانفرنس ہوئی تھی اس روز میریٹ ہوٹل میں جنرل احتشام ضمیر کیوں موجود تھے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں، مجھے تو نہیں ملے وہ، مجھے تو میں جنرل احتشام ضمیر کو لوگ کہتے ہیں کہ اس روز ہوٹل میں موجود تھے آپ کی پریس کانفرنس کو دیکھنے کے لیے، مانیٹر کرنے کے لیے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان سے بہتر پوچھ لیجیے گا، مجھے تو نہیں پتہ جنرل احتشام ضمیر اس کو۔ میری جنرل احتشام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ضرور، اور میری ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں جب میں وزیر داخلہ بننے والا تھا، اس وقت میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن وزیر داخلہ بننے سے پہلے ہماری جنرل مشرف سے ملاقاتیں ہوئی، میری 2 ملاقاتیں میری ہوئی۔ تو آپ کی جنرل مشرف سے ڈائریکٹ کیسے ملاقات ہوئی؟ کسی نے کروائی ہوگی نا؟ کسی نے نہیں کروائی، ان کی اپنی خواہش تھی، ہم چلے گئے۔ اچھا، جنرل مشرف آپ کو جانتے تھے پہلے؟ نہیں، مجھے نہیں جانتے تھے۔ تو پھر کیسے خواہش تھی ان کی؟ انہوں نے ان کی ملٹری سیکرٹری نے ہمیں فون کیا، مجھے اور راؤ سکندر اقبال صاحب کو، کہ جی آپ کھانا کھائیں ہمارے ساتھ رات کو آ کے، تو ہم چلے گئے۔ اور اس کھانے پہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ ایک الگ پارٹی بنائیں؟ نہیں، ڈیسائیڈ ہم نے پہلے کر لیا تھا۔ یہ الیکشن کے فوراً بعد بی بی نے ہمیں بلایا تھا دبئی، 2002 کی بات ہے، وہاں ان کو میں یہ کہہ کے آ گیا تھا کہ جی ہم اس طریقے سے نہیں چل سکتے، تو فیصلہ تو ہم نے اس وقت اسی وقت کر لیا تھا ہم نے۔ یہ ملاقات تو جا کے آلموسٹ کے کوئی 3-4 ہفتے بعد ہوئی جا کے۔ آپ، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب حکومت جوائن کرنے لگے تھے، صرف 1 روز قبل آپ نے مقامی عدالت میں پنڈی میں جا کر آصف علی زرداری سے ملاقات کی تھی، اور الگ میں کافی طویل گفتگو کی تھی۔ کچھ آج بتائیں گے لوگوں کو کہ کیا ملاقات تھی، وہ کیا اعتماد میں لیا تھا؟ نہیں، وہ 1 روز قبل تو نہیں تھی، وہ تو کئی ہفتے پہلے کی ملاقات تھی۔ تو مجھے زرداری صاحب نے ملنے کے لیے کہا تھا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو میں وہاں چلا گیا ان کے ساتھ ملنے کے لیے۔ تو جو میرے ذہن میں جو ایشوز تھے، جو باتیں تھیں، میں نے ساری ان کو کر دی وہاں جا کے، سیاسی حوالے سے میں نے۔ کیا یہ درست ہے کہ آصف علی زرداری نے اس وقت آپ کو کہا کہ وہ ڈیل کرواتے ہیں موجودہ حکومت کے ساتھ، اس وقت کی موجودہ؟ میں اس بارے میں کمنٹ نہیں کروں گا جی۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ میں کمنٹ نہیں کروں گا اس بارے میں۔ مخدوم صاحب، آپ ہی وزیر داخلہ تھے اور آصف علی زرداری پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، امریکہ چلے گئے تھے، ڈیل ہوئی تھی؟ جب کوئی باہر جاتا ہے تو کس طرح باہر جاتے ہیں یہاں پہ؟ ڈیل ہوئی تھی؟ یہ تو آپ پھر پوچھیں ان سے جنہوں نے ڈیل کی تھی، میں تو اس میں انوالو نہیں تھا اس کو۔ آپ وفاقی وزیر تھے، آپ کو تو پتہ ہو۔ نہیں، مجھے نہیں پتا اس کا جی۔ مخدوم صاحب، 27 سال پیپلز پارٹی میں رہے آپ،
آپ کی رہنما کے جو خاوند ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں اور آپ اتنی بے نیازی تھی کہ آپ نے پتہ نہیں کرایا؟ میں نے کب کہا بے نیازی تھی؟ نیاز مندی تھی. نہ نیاز مندی نہ بے نیازی. انہوں نے اپنا فیصلہ کیا، جو بہتر تھا انہوں نے وہ فیصلہ کیا. مخدوم صاحب آپ سے گفتگو جاری ہے لیکن وقت تو ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد.